بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ قرأت عاصم بطریق طیبہ ہمارا جاری تھا۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ کے جو 78 طرق ہیں ان کی اسانید ہم دیکھ رہے تھے۔ شعبہ کے 4 طریقے فرعی ہیں، جن میں سے پہلے ہیں شعیب الصریفینی۔ تو شعیب کے طرق جو 40 تھے وہ پورے ہو گئے۔ آج انشاءاللہ العزیز دوسرے طریقے فرعی ابی حمدون کی سندیں پڑھیں گے، جو کہ ٹوٹل 20 بنتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اسانید انشاءاللہ۔ کون شروع کرے گا؟ پہلی سند پڑھے۔ استاد محترم میں شروع کروں؟ جی کریں، بسم اللہ نادیہ۔ ابو الحسین نہیں، آخری سب سے آخر میں دیکھا کرے کس کا نام لکھا ہے۔ ابو الحسین سے نیچے بھی تو نام لکھا ہے نا۔ الروضہ، یہاں سے نیچے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابو مطلب الحسین سے نیچے الحمامی۔ لکھا ہوا لفظ مراد ہے؟ نیچے کو آئے، اس کا شاگرد کون ہے؟ کس کو شو کیا ہوا شاگرد کے طور پہ؟ الحمامی ہے استاد محترم۔ تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں نقشہ نہیں بنایا؟ کبھی نقشہ نہیں بنایا کسی چیز کا؟ نقشے میں سے کون سی چیز پہلے ہوتی ہے، پھر دوسرا نمبر کس کا ہوتا ہے، تیسرا کس کا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں اس پہ، تھوڑا غور کر کے مجھے بتائیں کہ یہ ابو التجرید، الحسین۔ استاد محترم التجرید ابن الفحام۔ تو تھوڑا غور و فکر بھی کیا، کوئی عقل مندی کے ساتھ چلا کرے۔ جی استاد محترم۔ ابن الفحام من کتابہ التجرید، ابو الحسن فارسی، اور اس کے بعد الحمامی، الحمامی کے بعد ابن بنان، بونان، ابن بنان کے بعد یہ نیچے آ رہا ہے الخلال ہے شاید۔ یہ نیچے آ رہی ہے سند۔ ہم نے ابو حمدون کے پاس جانا ہے تو ہم کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ابن بنان، الصواف، ابی حمدون، یحییٰ بن لفظ آدم۔ عن بھی بولے نا ہر میں۔ جی ابن فحام من کتاب تجرید عن ابی الحسین الفارسی عن الحمامی عن ابن بنان الصواب عن ابی حمدون۔ نعم۔ استاد محترم کے بعد اگلی الروضہ من الروضہ سے شروع کرنا ہے۔ ابی ابن اس فحام کا صرف ایک استاد مینشن ہوا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں ابی اسحاق المالکی۔ پوری صحیح طریقے سے سند بولیں، جس طرح طریقہ سند بولنے کا۔ جی، ابی اسحاق من کتابہ المالکی، اس کے بعد ابن فحام من کتابہ التجرید عن ابی اسحاق المالکی عن ابی علی المالکی عن الحمامی عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون۔ اتنی واضح چیز لکھی ہوئی ہے پھر بھی آپ تیاری کر کے نہیں نہ آتے، بس اسی طرح، اسی لیے اس طرح ہو رہا ہے۔ جی سر پچھلا پورے 40 سندیں آپ نے بنا لی، ابھی تک آپ لوگوں کو پیٹرن ہی سمجھ نہیں آیا۔ سارے نقشہ بنا ہوا ہے آپ لوگوں کے۔ ابن الفحام من کتابہ التجرید، ابی اسحاق المالکی، ابو علی مالکی، عن بولے گا، عن عن بولیں گی تو پتہ جی چلے گی۔ عن ابو علی مالکی، عن الحمامی، عن ابن بنان، عن الصواف، عن ابی حمدون، عن یحییٰ بن آدم۔ اس کے بعد ہے من ابو العز، روضہ کی سند بنائیں۔ جی ابو
أبو علي المالكي من كتابه الروضة عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. استاذ محترم اس کے بعد ارشاد والکفایہ کی. ارشاد الگ کتاب ہے، کفایہ الگ کتاب ہے، دونوں کی الگ الگ سند بنائے. ٹھیک ہے. کوئی اور بنائے، سارے پارٹیسپیٹ کریں نا. استاد محترم میں بنا أبو العز من كتابه الإرشاد عن أبو علي الواسطي ابو عن علی علي علل واسطے، علل واسطے. علي الواسطي عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. أبو العز من كتابه الكفاية عن أبو علي الواسطي عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. آگے بھی بنائے. جی. ابن السوار من كتابه المستنير عن أبي علي العطار عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. بناتے جائیں. جی. ابن سوار من كتابه المستنير عن أبي الحسن الخياط عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. استاذ محترم یہاں پر ایک سوال ہے، یہ ابی الحسن الخیاط جو ہیں اس کے درمیان میں اور الحمامی کے درمیان میں الجامع لکھا ہوا ہے. ہاں تو اب جامع کی سند آئے گی نا، اب آئے گی. جی. ابی جی. الحسن أبي الخیاط کی. الحسن الخياط من كتابه الجامع عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن عن أبي ابن حمدون بنان، عن ابن بنان، ابن لفظ پہ لام تعریف نہیں آتا. عن عن ابن ابن بنان. بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. چلے الہو جی. آگے کوئی اور بنا لے. جویریہ. جی استاذ محترم. الحذیلی من کتابه الکامل عن ابن حاشم عن الحمامی عن ابن بنان عن الصواف عن ابن حمدون عن يحيى بن آدم. أبو الكرم من كتابه المصباح عن الحشامي هشامي عن ابو نصر الہاشمی پورا. أبو نصر الحاشمي جی. عن أبو نصر الحاشمي عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن یہ يحيى بن. کتاب المصباح کے نیچے لکھا ہوا ہے الی آخری سورۃ الفتح. اس کا جی مطلب یہ ہے کہ ابو الکرم نے ابو نصر ہاشمی سے یہ والا جو طریق ہے نا، حمامی عن ابن بنان عن صواف عن حبی حمدون، یہ والا جو طریق ہے، یہ طریق سورۃ الفتح کے آخر تک پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جی. چلے جی. آگے سند بنائے. أن تذکار استاذ محترم تذکار ہے. ابن شیطہ سے شروع ہوگا. جی. ابن شیطہ من کتابہ التذکار. جی. ابن شيطة من كتابه التذكار عن الحمامي عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم. تو یہ ٹوٹل کتنی سندیں ہو گئی ہیں حمامی کی؟ حمامی عن ابن بنان عن صواف عن ابی حمدون، اس کی کتنی سندیں ہو گئی ٹوٹل؟ 11. بول کر بتائے نا، کون کون سی کتاب کا نام لے لے کر بولے. استاد محترم 2 سندیں التجرید کی ہیں، پھر روضہ کی ہیں، ارشاد ہے، کفایہ ہے، پھر 2 مستنیر کی ہیں، ایک جامع کی ہے، ایک کاملی کی ہے المصباح، پھر التذکار. چلو شاباش، یہ 11 سندیں ہو گئی. ٹوٹل 20 سندیں ہم نے پوری کرنی ہے ابھی حمدون کی. ٹھیک ہے. چلے آگے اگلی سند کون بنائے گا؟ مریم بشارت. جی.
استاذ محترم میں تھوڑا ادھر تھی، یعنی میرا لیٹ جوائن ہوا تھا، تو ابھی کہاں تک بنا ہے؟ حمامی کی سندیں پوری ہو گئی ہیں. حمامی سے اگلی سند بنائے. استاذ محترم تھوڑا سا بتا دیں کہاں سے ہیں. کوئی اور بنا لے. استاد محترم میں بناؤں؟ جی بنائے. ابی العلا من کتابہ الغایہ، ایسے ہی جائیں گے نا؟ صحیح ہے صحیح. المزرفی ہے استاد کا نام. جی. ان ابو بکر محمد بن علی الخیاط ان ابن پہلے شازان مزرفی کا نام لے نا، پہلے مزرفی کا نام لے. ابی العلا من کتاب الغایہ عن المزرفی. ابی العلا من کتابہ الغایہ عن المزرفی ان ابو بکر محمد بن علی الخیاط ان ابن شازان ان ابن بنان ان الصواف ان ابی حمدون. آگے یہ جو ہے ابو بکر اور ابن شاہزان کے درمیان حروف لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ محمد بن علی الخیاط نے ابن شاہزان سے فرشی کلمات پڑھے تھے. صرف کلمات معلوم کیے تھے کہ کون سے کلمات ہیں، صرف کلمات پڑھے تھے، پورا قرآن پاک باقاعدہ نہیں سنایا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا حروف کا. چلیں اگلی سند. ابو العیز من کتابہ الکفایہ عن پہلے غلام ارشاد کی سند بنائے. من کتابہ ارشاد عن غلام الحراس. غلام الحراس. یہ حراس. امام ابن الجزری جو ہے وہ غلام الحراس جو ہے یہ اس کا لقب ہے. امام ابن الجزری کبھی کبھی اس کی کنیت کا ذکر کرتے ہیں اور نسبت کا، تو کہتے ہیں کہ ابی علی الواسطی، اور کبھی کبھی اس کا نام لے لیتے ہیں حسن بن القاسم، الحسن بن القاسم، اور کبھی کبھی اس کا لقب بول دیتے ہیں غلام الحراس. تو ابو العز القلانسی جو ہے اس کا استاد ہے ابی علی الواسطی الحسن بن القاسم المعروف غلام الحراس. تو امام ابن جزری کبھی کوئی لفظ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی لفظ بول دیتے ہیں. تو آگے کہیں پہ آ بھی جائے گا ابو العز کے نام کے ساتھ، یا فضلی کے نام کے ساتھ اس کے استاد کا نام آئے گا ابو علی الواسطی. تو ابو علی الواسطی یا پھر الحسن بن القاسم یا پھر غلام الحراس، یہ ایک ہی شخص ہے. ابو علی الحسن بن القاسم الواسطی المعروف بغلام الحراس، تو یہ ایک ہی شخص ہے. چلو غلام الحراس آگے. عن النہروانی عن نہروانی. نہروانی عن النہروانی عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون. ابو العیز من کتابہ الکفایہ عن غلام الحراس عن النہروانی عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون. آگے بھی بناؤ استاد محترم. ابن سیوار من کتابہ المستنیر عن ابو علی الإطار عن نہر عطار. عطار یہ عطر بیچتے ہوتے تھے. عطار. جی الطار عن النہروانی عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون. ابن سیوار من کتابہ المستنیر عن ابو الحسن حسن الخیاط عن النہروانی عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون. ابو الحسن الخیاط من کتابہ الجامع عن النہروانی عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون. آگے ہے ابی الکرم من کتابہ المصباح عن عبد السید عن القاضی ابی العلا عن النخاس اور عن ابن بنان عن الصواف عن ابی حمدون.
ہوں، یہی سیم سند آگے خلال آ جائے گا اس میں، نحاس کی جگہ خلال آ جائے گا، بنائے سند۔ جی أبي الكرم من كتابه المصباح عن عبد السيد عن الكازي أبي العلاء عن الخلال عن ابن بنان خلال، عن خلال عن الخلال عن ابن بنان عن السواف عن أبي حمدون. یہ آگے قاضی ہے ابو العلا جو ہے، قاضی ابو العلا جو ہے، اس کے دو استاد ہیں، ایک نخاس اور ایک خلال، اور نخاس اور خلال ان دونوں نے ابن بنان سے صرف فرشی کلمات پڑھے ہیں، حروف پڑھے ہیں، بس صرف حروف پڑھے ہیں۔ اسی لیے ہم نے نخاس اور ابن بنان کے درمیان بھی الحروف لکھا ہوا ہے، اور خلال اور ابن بنان کے درمیان بھی الحروف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نہیں انہوں نے پورا پورا سنایا، صرف پورے قرآن مجید کے کلمات پڑھے ہیں کہ کون کون سا کلمہ مختلف فی ہے۔ مثلا نخاس اور خلال نے فرض کرو حفظ پڑھی تھی، تو شعبہ انہوں نے قرآن مجید نہیں سنایا، بس صرف کلمات معلوم کر لیے کہ اس کلمے میں اختلاف ہے، تو صرف کلمات پڑھ کر بتائے استاد کو، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے الحروف کا۔ چلے اگلی سند بنائیں۔ الغزلی من كتابه الكامل عن یہ کیا کلمہ ہے استاد محترم؟ القہندزی، الكهندزي عن أبو الحسن الخبازي عن خبازی، الشزاعي. خبازی، أبو شزائی میں الحسن، شاد نہیں ہے، شزائی میں شاد نہیں ہے، لیکن خبازی میں شاد ہے۔ أوكي، أبو الحسن الخبازي عن عن الشزاعي عن الحربي عن البزاز عن أبي عون عن السواف عن أبي حمدون. ابھی عون ڈائریکٹ ابو حمدون کا شاگرد ہے، دیکھیں نا غور سے دیکھیں، لائن ڈائریکٹ ابو عون تک، ابو حمدون تک جا رہی ہے۔ جی جی، أبي عون عن أبي حمدون. ہوں، ابھی حمدون کے دو شاگرد ہیں، ایک سواف اور ایک ابو عون۔ سواف کا آگے پھر ایک شاگرد ہے ابن بنان، ابن بنان کے پھر آگے شاگرد ہیں، ایک ہے حمامی، دوسرا ابن شازان، تیسرا نہروانی، چوتھا نخاس اور پانچواں خلال۔ پھر حمامی سے اگر نیچے جائیں تو ٹوٹل 11 سندیں بنتی ہیں اس کی، ابن بنان کی صرف ایک بنتی ہے، اور 7 سندیں بنتی ہیں ابن یہ نہروانی جو ہے اس کی 5 بنتی ہیں، نخاس اور خلال کی ایک ایک بنتی ہے، پھر ایک ابی عون کی بنتی ہے، تو ٹوٹل یہ 20 سندیں ہو گئی، 11 حمامی کی، غایہ بالعلا یہ 12ویں ہو گئی، ارشاد کی فایا 13 14 ہو گئی، یہ 8 کچھ ہو گئی سنون کی استاد طرف۔ محترم، ٹوٹل نیچے والی اب۔ ایک ابن بنان کی ہے نا، نہروانی کی 5 ہے، تو 6 یہ ہو گئی، نخاس اور خلال کی ایک ایک 8 ہو گئی، اور ایک ابو عون کی ہو گئی، تو جی کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 11 اور 9 20 ہو گئی۔ اب یہ حمدون کے یہ 20 طریق ہیں، تو اگر ہم جمع کریں یحییٰ بن آدم کے تمام ترکوں کو، تو شعیب السریفینی کے 40 ہیں، اور ابھی حمدون کے 20 ہیں، تو ٹوٹل 60 سندیں ہو گئی، ٹوٹل 60 سندیں ہو گئی اس کی، اور ٹوٹل ہم نے بنانی کتنی ہے شعبہ کی؟ 78. 78. ہاں، تو اب اس کا دوسرا راوی دیکھتے ہیں شعبہ کا، یحییٰ العلیمی۔ یحییٰ العلیمی کے بھی 2 طریق ہیں، لیکن وہ اس کے شاگرد کے واسطے سے ہیں۔ یحییٰ العلیمی کا شاگرد ہے اتروش، اتروش کے آگے 2 شاگرد ہیں ابن خلیع اور الرزاز، ابن خلیع اور الرزاز۔ تو اب آپ ابن خلیع کی سند بنائیں، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں تھوڑا سا نشان لگا دوں، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں چل رہا کہاں کیا لکھا ہے۔ یہ لے، اب ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے گی سندیں؟ جی، میں ہاں شروع چلے کروں بنائیں، استاد شروع محترم؟ کریں، ہاں شروع کریں۔ ابن الفہام من کتابہ ایک التجرید
عن أبي الحسين الفارسي عن الحمامي عن ابن خلي عن عن الأطروش عن العليمي. ابن فحام من كتابه التجريد عن أبي إسحاق المالكي عن أبي علي المالكي عن الحمامي عن ابن خلي عن العطروش عن العليمي. ہاں پھر اس کے بعد عن أبي علي المالكي من كتابه الروضة. عن نہیں کہنا، ڈائریکٹ نام لیں، عن کے بغیر نام لیں، پھر کتاب کا نام لیں، پھر آگے عن شروع ہوگا. أبي علي المالكي من كتابه الروضة عن الحمامي عن ابن خلي عن العطروش عن العليمي. ہم، پھر اس کے بعد عن أبو العز من كتابه الكفاية عن أبي علي الواسطي عن الحمامي عن ابن خلي عن الأطروش عن العليمي. ہم، بناتے ہیں. ابن فهم استاذ محترم نہیں التذكير. ابن شيطة من كتابه التذكار عن الحمامي عن ابن خلي عن الأطروش عن العليمي. ابن فارس من كتابه الجامع عن الحمامي عن ابن خلي عن الأطروش عن العليمي. تو یہ حمامی کے ٹوٹل کتنی سندیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی ہیں استاد محترم، 6. 2 چھ. تجرید کی ہیں، روضہ، کفایہ، تذکار اور جامع. ہاں چلے آگے کون بنائے گا؟ آپ ہی بناتی جائیں. جی استاد محترم، یہ دانی لکھا ہوا ہے. ہاں بس اس کو سند کو پورا بولنا، کسی کتاب کا نام نہیں لینا. جی الدانی عن فارس عن الخراسانی عن ابن خلی عن الأطروش خراسانی خراسانی عن ابن خلی عن الأطروش عن العلیمی. اس کے بعد سبت الخیات من کتابه الکفایہ عن ابن الطبر عن محمد بن علی الخیاط. ایک منٹ، یہ جو دانی کی ہے اور اسی طرح یہ ابن طبر کی جو سند ہے، یہاں ایک دو باتیں ہیں. امام ابن الجزری نے امام دانی کی کتاب التیسیر سے طریق لیا ہو نا، تو پھر تو دانی کا نام لے کر آگے کتاب تیسیر کا نام بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر امام دانی کی کسی اور کتاب سے طریق لینا ہو، جیسا کہ جامع البیان ہے، تو امام ابن الجزری پھر دانی کی کے نام کے ساتھ کتاب کا نام نہیں بولتے، لیکن ہمیں یہ کنفرم پتا ہے کہ انہوں نے یہ جامع البیان سے اٹھایا یہ طریق. اب امام ابن الجزری نے نام نہیں لیا تو لہٰذا ہم بھی نام نہیں لیں گے کتاب کا، ہم اس کو طریق الدانی ہی کہیں گے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ امام ابن الجزری نے یہ سند لی ہی جامع البیان سے ہے، یہ کنفرم بات ہے. امام ابن الجزری نے دانی کی کتاب جامع البیان سے یہ طریق لیا ہے. یہ حقیقتاً الدانی من کتاب ہی جامع البیان اس طرح ہے، لیکن امام جزری نے نام نہیں لیا کتاب کا، تو ہمارا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم نام لیں. تو ہم کتاب کا نام تو نہیں لیں گے، لیکن یہ بات ہمیں پتا کہ یہ طریق انہوں نے کہاں سے لیا ہے. اگر اس طریق کو ٹیلی کرنا ہو تو ہم جامع البیان سے اس طریق کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ایک بحث ہوتی ہے سندوں کے حوالے سے، ہم ایک بحث کرتے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سبق کے دوران پڑھا بھی تھا جب ہم پڑھ رہے تھے، کہ ہم یہ ٹیلی کرتے ہیں کہ یہ جو سند امام ابن الجزری نے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تجرید میں ہے، یہ مستنیر میں ہے، یہ فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، تو ہم وہ کتاب کھول کے اس میں سند بھی دیکھتے ہوتے ہیں. تو
باقی جگہوں پر تو جب امام ابن الجزری نے کتاب کا نام لیا تو تب ہم کتاب کھولتے ہیں، اور اگر ہمیں کتاب میں سند ہو بہو مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ نصی طریق ہے، نون صاد یا نصی۔ نصی طریق کا مطلب ہے، نص کہتے ہیں نا عبارت کو، بات کو، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات کے ساتھ بالکل میچ کر رہا ہے، تو یہ نصی طریق ہے۔ اور اگر وہ کتاب کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہو سند، یا پھر وہ سند اس کتاب میں ہو ہی نہ، یا پھر امام جزری نے کوئی سند بیان کیا لیکن کسی کتاب کا نام نہیں لیا، تو ہم کہتے ہیں یہ طریق ادائی ہے، کہ امام ابن الجزری نے اپنے استاد سے ڈائریکٹ پڑھا، اس سند سے استاد نے ڈائریکٹ یہ سند دی ہے، تو بس اس کے ساتھ بھی کسی کتاب کا نام لینا نہیں بنتا۔ پھر بھی امام ابن جزری نے کوئی نام کتاب کا لیا ہو اور اس کتاب میں وہ سند مختلف ہو، یا پھر وہ طریق ہی کتاب میں نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے امام ابن جزری نے کوئی خاص اشارہ دینے کے لیے کتاب کا نام لیا ہے، لیکن وہ اشارہ ہم اگر ڈیکوڈ کر سکے تو بس کر سکے، نہ کر سکے تو پتہ نہیں امام ابن جزری کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جو انہوں نے کتاب کا نام لیا، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہوتے ہیں یہ طریق ادائی ہے، ادائی طریق ہے، کہ ادا امام ابن الجزری نے اپنے استاد سے لی ہے اس طریق کے ذریعے۔ لیکن یہ جو دانی کا طریق ہے نا، دانی کے طریق میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو خود سے کنفرم یہ معلوم ہے کہ امام ابن الجزری نے یہ طریق اٹھایا ہی جامع البیان سے ہے، تو پھر ہم اس کو پھر ٹیلی کرتے ہوتے ہیں جامع البیان سے۔ حالانکہ جہاں امام ابن الجزری کسی مصنف کا نام لے کر کتاب کا نام نہیں نہ لیتے، ہم اس طریق کو ٹیلی ہی نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے یہ ادائی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ امام ابن الجزری نے کہاں سے لیا ہے۔ لیکن جب دانی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ جامع البیان سے لیا ہے، تو پھر ہم اس کو جامع البیان سے ٹیلی بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ نصی طریق ہے کیونکہ جامع البیان میں موجود ہے۔ لیکن ہم نے اس کا نام نہیں لینا، ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا جامع البیان کتاب کو۔ جامع البیان جو ہے وہ مسندہ کتب میں ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنی۔ کیوں کاؤنٹ نہیں کرنی؟ کیونکہ امام ابن الجزری نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو میں نے آپ کو یہ پچھلے سبقوں میں بھی بتایا ہے کہ ہم صرف انہی کتب کو مسندہ کاؤنٹ کرتے ہیں جس سے امام ابن الجزری نے کوئی طریق لیا اور اس کا نام بھی لیا ہو۔ تو جامع البیان ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام نہیں امام ابن الجزری نے لیا لیکن طرق اس میں سے لیے ہیں، تو بعض لوگوں نے اسی وجہ سے جامع البیان کو کاؤنٹ بھی کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو طریق ہے یہ جامع البیان سے رہا ہے، یہ طریق تو جامع البیان سے رہا ہے، لیکن ہم جامع البیان کا نام نہیں لیں گے، نہ اس کو کہیں گے کہ یہ مسند ہے۔ ٹھیک ہے، جی استاد محترم۔ چلیں اب اس کے بعد اگلا طریق تھا ابن الخیاط۔ ایک منٹ، ابن الخیاط کا یہ ہے کفایت السبت سے، یعنی سبت الخیاط کی کتاب ہے کفایت الست، جو کہ 6 قراتوں میں لکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کتاب کے بارے میں نا ایک تفصیلی بحث بھی کرنی ہے، میں نے ایک لیکچر میں نے اس کا ریکارڈ کروایا ہوا، وہ لیکچر بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ ضرور بتا دوں گا، لیکچر آپ کو پورا میں دے دوں گا۔ کتاب کفایت السبت کے بارے میں ایک پورا ایک بحث ہے، اس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا یہاں پر بنتا ہے، لیکن وہ پہلے پوری بحث آپ نے سنی ہوگی، پھر آپ کو یہ والی بات سمجھ آئے گی۔ چلو میں موقع کی مناسبت سے ریکارڈ پھر بھی کروا دیتا ہوں چیز کو۔ خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ یہ جو سبت الخیاط ہے نا، سبت الخیاط، اس کے پاس ابی الیمن الکندی پڑھنے آئے، ابی الیمن الکندی، جیسا کہ یہ پیچھے آگے اس کا نام آ بھی رہا ہے ابو الیمن الکندی کا۔ ابی الیمن الکندی کی 10 سال عمر تھی، اور 10 سال کی عمر میں ابو الیمن الکندی نے سبت الخیاط کو پورا قرآن مجید تمام قراتوں کے ساتھ سنایا تھا، اور اسی عمر میں سبت الخیاط کے پاس آنے سے پہلے یہ جو ابی الیمن الکندی ہے یہ ابن الطبر الحریری سے پڑھتے تھے۔ یہ ابی الیمن الکندی سبت الخیاط کے پاس آنے سے پہلے ابن الطبر الحریری سے پڑھ کر آئے تھے،
اور ابن الطبر الحریری سے ابی الیمن الکندی نے 6 قراتیں پڑھی تھی بس. ابی الیمن الکندی نے ابن الطبر الحریری سے 6 قراتیں پڑھی تھی اور 6 قراتیں پڑھ کر وہ سبت الخیاط کے پاس آ گئے تھے. اب سبت الخیاط نے اس بچے کے لیے ابی الیمن الکندی کے لیے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں بھلا کیا لکھ کے دیا اس کو؟ جو 6 قراتیں وہ پڑھ کر آیا تھا نا ابن الطبر الحریری سے، وہ والی 6 قراتیں اس کو لکھ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو سندیں پتہ نہیں تھیں، اس کو اپنے استاد ابن الطبر کی سندیں پتہ نہیں تھیں. تو سبت الخیاط نے اپنے اسٹوڈنٹ پر شفقت کرتے ہوئے اس کو کہا کہ میں تمہارے لیے ایک رسالہ لکھ دیتا ہوں، اس میں وہ ساری چیزیں لکھ دوں گا جو تم اپنے استاد ابن الطبر سے پڑھ کر آئے ہو، اور میں پھر اس میں سندیں بھی ابن طبر کی لکھ دوں گا. تو وہ ٹوٹل ایک دو طریق ہے. ٹوٹل وہ 6 قراتوں میں کسی کا کوئی ایک ہی طریق ہے، کسی کی کوئی ایک ہی روایت ہے، تو وہ چھوٹا سا ایک رسالہ بنتا ہے. تو ابن الطبر کی وہ ساری جو سندیں تھیں وہ انہوں نے اس رسالے میں لکھ دی. تو وہ رسالہ تیار ہو گیا ابی الیمن الکندی کی ابن الطبر سے پڑھی ہوئی 6 قراتیں اور اس کی ایک دو روایات اور طریق کا رسالہ تیار ہو گیا، اور اس میں ابن الطبر کی سندیں بھی آ گئی. اچھا، وہ جو طریق پڑھ کے آیا تھا نا ابو الیمن الکندی ابن الطبر سے، وہی سیم طرق سبت الخیاط نے بھی تو اپنے اساتذہ سے پڑھے ہی ہوئے تھے. تو سبت الخیاط نے کیا کیا؟ لگے ہاتھ اپنی سندوں کا ذکر بھی کر دیا، لگے ہاتھ اپنی سندوں کا ذکر بھی کر دیا کہ ابی الیمن الکندی نے ابن طبر سے تو یہ والا طریق پڑھا ہے، لیکن یہی والا طریق میں نے بھی تو پڑھا ہوا ہے نا، تو میں نے کس سے پڑھا ہے؟ تو میں اپنی سند بھی بیان کر دیتا ہوں. تو انہوں نے لگے ہاتھ وہاں پر اپنی سندیں بھی بیان کر دی، وہاں انہوں نے اپنی سندیں بھی بیان کر دی. تو اب ہمارے پاس ایک کتاب تیار ہو کر آ گئی جس کا نام ہے الکفایۃ فی الست، الکفایۃ فی القراءات الست. 6 قراتوں میں لکھی گئی کتاب الکفایہ. ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے پاس آ گئی. اب اس کتاب میں کیا کیا ہے؟ ٹوٹل 2 طرح کی چیزیں ہیں اس کتاب میں. نمبر 1، ابن الطبر کے طرق. ظاہر ہے یہ کتاب لکھی ہی ابن طبر کے طرق کے لیے گئی ہے، ایسے ہی ہے نا. اس میں تو صرف یہی بتایا گیا ہے نا کہ یہ بچہ ابی الیمن اپنے استاد ابن طبر سے یہ والی 6 قراتیں پڑھ کے آیا ہے، اور ان 6 قراتوں کی ابن طبر کی یہ سندیں ہیں. تو یہی بتانے کے لیے وہ کتاب لکھی گئی تھی نا. جی سر. تو اس کا مطلب ہے وہ کتاب ایک حساب کی ابن طبر کی ہو گئی، ایسا ہی ہے نا، وہ ایک حساب کی ابن طبر کی کتاب بن گئی نا. جی جی کیونکہ باتیں تو ساری ابن طبر کی اس میں لکھی ہیں کہ جو اس نے ابو الیمن الکندی کو پڑھایا اور جو اس کی سندیں ہیں. ہاں، لکھنے والا بندہ سبت الخیاط ہے. اور دوسرا اس کتاب میں کیا ہے؟ لگے ہاتھ انہی ترکوں کی سندیں سبت الخیاط نے اپنی بھی لکھ دی کہ یہی والی چیزیں تو میں نے بھی اپنے اساتذہ سے پڑھی ہوئی ہیں نا، تو میری ان ترکوں کی یہ سند بنتی ہے. تو اب امام ابن الجزری کے پاس ابن الطبر کا طریق ہے. امام ابن الجزری کے پاس اب ابن الطبر کا طریق ہے. اب یہ ابن الطبر کا طریق امام ابن الجزری نے یہاں پر بیان کیا ہے اور اس کو سبت الخیاط کی کتاب کی طرف منسوب کیا ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھنا ہو ابن الطبر کا طریق تو کہاں سے دیکھیں گے؟ تو وہ سبت الخیاط کی کتاب میں ہی دیکھ سکیں گے نا. تو یہاں پر تھوڑا سا پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تھوڑا سا پیٹرن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم عام طور پہ تو کہتے ہیں نا ابو العز من کتابہ الکفایہ عن ابی علی الواسطی، ہم یہ کہتے ہیں نا. اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ابن الطبر
من کتابہ الکفایہ، من کتاب الکفایۃ لسبط الخیاط. اب جو طریق شروع ہونے لگا یہ طریق سبط الخیاط کا نہیں ہے، یہ طریق ابن الطبر کا ہے. اور ہمیں یہ طریق پتہ کہاں سے چلا؟ یا پھر امام جزری آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ طریق اگر دیکھنا ہو تو کہاں سے دیکھنا ہے؟ تو وہ ابن الطبر کے ترکوں پہ لکھی گئی کتاب سبط الخیاط کی کتاب الکفایہ میں ہے. تو یہ طریق ابن الطبر کا ہے نہ کہ سبط الخیاط کا. سبط الخیاط تو صرف ایک واسطہ ہے ابن الطبر کے طریق کو معلوم کرنے کا. سمجھ آئی بات؟ جی استاد محترم الحمدللہ. تو اب اس طریق کو کہیں گے جی، اس کو کہیں گے ابن الطبر من کتاب کفایت الست لسبط الخیاط. یعنی یہ طریق ابن الطبر کا ہے جو کہ آتا ہے کتاب کفایت الست سے، اور وہ کفایت الست لکھی ہے سبط الخیاط نے. اور پھر آپ کہیں گے قرأ ابن الطبر عن محمد بن علی الخیاط. اور اسی انداز میں امام ابن جزری نے اس کو بیان کیا ہے. امام ابن جزری نے اس طرح بیان کیا اس کو، من کفایت السبط قرأ بها ابن الطبری علی ابی بکر محمد بن علی الخیاط. ٹھیک ہے، یعنی یہ طریق کس طرح لکھیں گے؟ آپ سٹارٹ کریں گے ابن الطبر من کتاب کفایت الست لسبط الخیاط قرأ بها ابن بها نہ کہیں، قرأ ابن الطبر علی ابی بکر محمد بن علی الخیاط عن ابن شازان عن ابن خلیع عن اطروش عن یحییٰ العلیمی. سمجھ آئی یہ ساری بات؟ جی استاد محترم. ہاں، تو یہاں صرف یہاں پر یہ تھوڑا سا پیٹرن تبدیل ہوا ہے. ویسے تو آپ ہر جگہ پر مصنف کا نام لے کر پھر اس کی کتاب کا نام لے کر پھر آپ کہتے ہیں کہ اس نے پڑھا اس سے اور اس سے اس سے. یہاں سسٹم تبدیل ہے. اس کو آپ سبط الخیاط من کتاب ہل کفایہ عن ابن الطبر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سبط الخیاط نے ابن الطبر سے پڑھا ہی نہیں. اور بلکہ جس سال سبط الخیاط نے کتاب الکفایہ لکھی ہے نا، اسی کے ایک دو مہینے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئے، ابن الطبر فوت بھی ہو گئے. اور ابو الیمن الکندی ان سے تو پڑھ کے آ گیا تھا، اب وہ آ گیا سبط الخیاط کے بعد. 10 سال کی عمر تھی ابو الیمن الکندی کی، پھر اس نے پورا قرآن مجید سبط الخیاط سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب بنائیں اس طریق کو بنائیں. اسی کو دوبارہ بنائیں استاد محترم. ہاں، ابن الطبر من ابن کتاب الطبر الکفایت الست لسبط الخیاط قرأ ابن الطبر علی محمد بن علی الخیاط عن ابن شازان عن ابن خلیع. ٹھیک ہے، تو یہ طریق اس طرح بنے گا. چلو اگلا بناتے جائیں، ٹائم تھوڑا جلدی کریں. ابی العلا من کتاب الغایہ عن المزرفی مظرفی مزرفی عن محمد بن علی الخیاط عن استاد محترم یہ کیا لفظ ہے؟ السوسنجردی 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 عن ابن خلی عن العطروش عن العلیمی. پھر اس کے بعد المحولی ابو نہیں، ابو یمن الیمن الکندی ڈائریکٹ، بس ابو الیمن عن ابو الکندی العباس ڈائریکٹ ابو الیمن الکندی سے سند شروع ہوگی. ابو الیمن الکندی اس کی کوئی الکندی کتاب نہیں ہے، اسے کوئی نہیں لکھی. ابو الیمن الکندی عن المحولی عن ابی جی العباس الموصلی عن البلدی عن ابن خلیع. ٹھیک ہے، میں پوری کر دیتا ہوں سندے. ابو العز من کتاب الکفایہ عن غلام جی الحراس. یہ غلام الحراس وہی ہے، ابو علی الواسطی حسن بن القاسم عن النہروانی عن ابن خلیع. الحزلی من کتاب الکامل
عن القهندزي عن الخبازي عن ابن خلي عن الأطروش عن يحيى العليمي. أبو معشر من كتابه التلخيص عن الصيدلاني عن النحوي عن ابن خليع. ابن فارس من كتابه الجامع، یہ وہی ہے ابو بکر ابن فارس، من کتابه الجامع عن المصاحف عن ابن خليع عن الأطروش عن یحییٰ العلیمی. پھر اس کے بعد اگلا طریق ہے مصاحفی کا، یہ مصاحفی کا طریق تھا. اب آگے لکھا ہوا ابن مہران. ویسے تو ابن مہران کی ایک کتاب بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الغایہ فی القراءۃ العشر. چھوٹا سا ایک متن ہے، بہت پرانی کتاب ہے اور بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. ویسے چھوٹا سا متن ہی ہے، یہ مختصر سا رسالہ ہی ہے. تو امام ابن الجزری نے اس طریق کو ابن مہران کا طریق کا ہے، کتاب کا نام نہیں لیا، کتاب کا نام نہیں لیا. اب جب کتاب کا نام نہیں لیا تو ہم بھی کتاب کا نام نہیں لیں گے، ہم بھی کتاب کا نام نہیں لیں گے. تو یہ ہے ابن مہران کا طریق. ابن مہران عن ابن خلیع عن الأطروش عن یحییٰ العلیمی. تو اب یہ ترکوں کی آپ گنتی کریں تو یہ ٹوٹل 15 طریق بنتے ہیں. ایک ابن مہران، دوسرا جامع کا، تیسرا تلخیص، چوتھا کامل، پانچویں کفایہ، چھواں بالیومن کا، ساتواں غایہ بالاعلیٰ کا، آٹھواں ابن تبر کا طریق اور نواں دانی کا. 9 یہ ہو گئے اور 6 حمامی کے طریق تھے، تو یہ 15 ہو گئے ٹوٹل. ٹھیک ہے، ٹوٹل 15 طریق ہو گئے. واضح ہے یہاں تک؟ جی چلے اب رزاز بچ گیا. رزاز، یہ رزاز علیمی کا دوسرا طریق فری ہے، یعنی شعبہ کا چوتھا طریق فری ہے. تو اس کے ٹوٹل 3 طریق ہے اس کے. سبت الخیاط من کتابہ المبہج عن ابی الفضل عن الکارزینی عن الرزاز عن الأطروش عن یحییٰ العلیمی. ابو الکرم من کتاب المصباح عن ابی الفضل عن الکارزینی عن الرزاز عن الأطروش عن یحییٰ العلیمی. الحزلی من کتاب الکامل عن ابن شبیب عن الخزاعی عن الرزاز عن الأطروش عن العلیمی عن ابو بکر الشعبہ عن عاصم. تو یہاں پہنچ کر ٹوٹل 78 طرق ہمارے پورے ہو گئے. شعبہ کے ٹوٹل کتنے طریق ہیں؟ 78، 78 طرق ہیں. تو یہ سارے طرق جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھ لینے اچھے طریقے سے، اور جن جن کتابوں کے بارے میں کوئی اسپیشل پوائنٹ بتایا گیا ہے تو وہ پوائنٹ بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. تو یہاں پہنچ کر ہمارا شعبہ کا ایک حصہ مکمل ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو امام جزری تک اور جزری سے کتابوں کے مصنفین تک، یہ ٹوٹل 24 کتابوں کے مصنفین تک، کیونکہ 24 کتابیں مسند ہیں، اور ان 24 مصنفین سے شعبہ تک جو طرق بنتے ہیں ٹوٹل 78، وہ سارے ہم نے بنا لیے. اس کے بعد ہمارا مرحلہ بچے گا شعبہ کے اختلافی کلمات کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک پہنچ کر ہماری شعبہ کی ساری سندیں مکمل ہو گئی. اپنا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ پریپیئر کر ہی لیجئے گا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں. کر لیں سوال کوئی ہے. استاد محترم، اس ہوم ورک کو کل تک کرنا ہے؟ کوشش کریں جلدی سے جلدی مکمل کر لیں. یہ مکمل کریں گے تو آگے سبق شروع ہو پائے گا، ورنہ پھر اگلا سبق نہیں شروع ہونا. جی چلیں، کوشش کر کے مکمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.